अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसान। ख़ातिन हज़रात, आज की जो स्टोरी है वो बेसिकली अमेरिका के हवाले से है, और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उससे बहुत ज़्यादा असरात पड़ेंगे खित्ते के ऊपर। और वो ये है कि जो बाइडेन के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि उनके अभी आने में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें अब उनकी जो हैं, जो टोन है उनकी प्रेसिडेंसी की, वो सेट होती चली जा रही है, और यूं लग रहा है कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो उन्होंने अभी से क्लियर कर ली हैं अपने जहन में। एक तो मैं आपको थोड़ा सा छोटी सी एक खबर आपको बता दूं कि इस वक्त मिडल ईस्ट में सिचुएशन जो है वो काफ़ी टेंस हो गई है। वो उसकी वजह ये है कि आपको याद है कि पिछले साल यानी बेसिकली तो 2020 में ही जनवरी 3 को जनरल कासिम सुलेमानी को इन्होंने मारा था ड्रोन हमले में, आपको याद है। तो उसकी जो है एनिवर्सरी जो है वो आ रही है, और उसमें अब ज़ाहिर है कि कुछ दिन ही रह गए हैं। तो अमेरिकन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ईरानियंस हैं वो कुछ ना कुछ इस हवाले से करेंगे। अब वो क्या करेंगे ये तो नहीं हमें पता, लेकिन उन्होंने जो उनके B-52 बॉम्बर्स हैं उन्होंने यहाँ से भेजे हैं, और वो मिडल ईस्ट में फ्लाई कर रहे हैं। अब ये किसी भी कोई भी सिचुएशन जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ से अगर ईरानियंस ने उनको थोड़ा सा रिएक्ट किया तो मामला जो है वो ख़राब भी हो सकते हैं। दूसरी जो चीज़ जो होती हुई नज़र आ रही है वो ये है कि बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो भी ट्रंप की तरह चाइना को टारगेट करेगी। अब वो कैसे पता चला है? वो इसलिए पता चला है कि अभी आपको मालूम है कि आज ही ईयू और जो चाइनीज़ हैं उनकी आपस में एक डील जो है वो तय हो गई है। अब उसकी वजह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी तंग नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं कि जी आपने ये क्या किया है? उन्होंने जो ईयू ने चाइना के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, और ये 7 साल से नेगोशिएशन चल रही थी इनकी, जो कि उन्होंने आखिर में अब आके उनको सक्सेस मिली है। और ये इसको एक बहुत बड़ा वो एक लैंडमार्क कह रहे हैं ईयू और चाइना के हवाले से। अब ईयू जो है, आपको पता है, यूरोपियन यूनियन जो है, ये अमेरिका का एक बगल बच्चा समझा जाता रहा है, और इसी वजह से अमेरिका को अब थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम हो रही है। अब ये जो डील हुई है, इसको मैं थोड़ा-सा आपको बताता चलूँ कि ये बड़ी ल्यूक्रेटिव किस्म की डील है दोनों साइड्स के लिए, क्योंकि इसमें बड़ी नई किस्म की कॉर्पोरेट अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो खुलने जा रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये प्रेसिडेंट इलेक्ट जो जो बाइडेन है उनको एंटागनाइज़ ज़रूर करेगी, उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को एंटागनाइज़ करेगी। ये जो एकॉर्ड हुआ है, ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी खुद जो वहाँ पे थे, इसमें मौजूद थे, ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इसमें ईयू लीडर्स जो थे बाकी, इंक्लूडिंग यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो ये इसका वहाँ पे साइन होना, ये बहुत बड़ी एक लैंडमार्क डील के तौर पर उसको वो सामने लेके आ रहे हैं। मुख्तलिफ अखबारात ने इसको बड़ा वेलकम किया है, और ये कहा है कि ये बड़ी मोस्ट एम्बिशियस किस्म की डील है। अब इसमें जो आउटकम्स जो हैं वो मुख्तलिफ जो एग्री हुई हैं, उसमें देखिए कि जो यूरोपियन यूनियन है उसको मार्केट एक्सेस मिल सकती है चाइनीज़ मार्केट्स तक। फेयर कंपटीशन इसमें मिल सकता है उनको, जो कि ये इस डील का एक हिस्सा है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एक इसका हिस्सा होगी। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो इसमें बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है कि उनको बहुत कुछ मिल सकता है इसमें। और फिर जाहिर है कि प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ देयर ऑपरेशंस जो है वो एक बड़ी बात होती है, क्योंकि जब एक आपको कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो आपको प्रेडिक्टेबल होना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये जो एकॉर्ड है, ये जो मैंने पहले कहा कि फ्रिक्शन क्रिएट कर सकता है, एंटेगनाइज कर सकता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को। और ये जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं ईयू की, उनको एक्सेस मिलेगी तो जाहिर है उसमें अमेरिकन को तकलीफ तो होगी, क्योंकि उनके उनके भी बिजनेस इंटरेस्ट उसमें होंगे। बेसिकली जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनको कह रही है कि जो ट्रांस अटलांटिक कोऑपरेशन है वो उसको आप जारी रखें, और बीजिंग को आप थोड़ा सा अंडर प्रेशर रखें। आपको पता ही है बीजिंग के साथ इनके जो मामला हैं चाइना के साथ, वो जी कि आप ह्यूमन राइट्स करें, और ह्यूमन राइट्स का मसला, और वो जनाब वीगर मुस्लिम्स जो हैं वो मसला वो डाल देते हैं। अब उसकी तफसील में नहीं मैं जाता क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन इसमें देखिए कि जो प्रोबेबिलिटीज हैं चाइना को भी इसमें मिलने के बड़े अच्छे चांसेस हैं। वो ये हैं कि फॉर एग्जांपल जो जॉइंट वेंचर्स हैं उनमें चाइना को बहुत फायदा हो सकता है। फिर ये है कि जो उनकी फॉरेन इक्विटी के ऊपर जो कैप्स हैं उस हवाले से भी उनको फायदा हो सकता है। इंडस्ट्रीज के हवाले से उनको फायदा हो सकता है, जो कि इनकी मुख्तलिफ कंपनीज हैं उनके हवाले से
مختلف چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو فائدے ان کو ہو سکتے ہیں دونوں کو، چائنا کو بھی اور ان کے بھی. اب چائنا کے لیے جو بڑی جو مارکیٹ ایکسیس ہے وہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ظاہر ہے اتنی بڑی مینوفیکچرنگ ایک مشینری ہے ان کے پاس. اگر اس کو مارکیٹس نہیں ملیں گی تو وہ وہاں پہ کہاں پہ بیچیں گے اس کو. اس لیے یورپین یونین 27 ممالک کا ایک کنگلومریٹ ہے، اس میں اگر ان کو وہ ملتی ہیں تو ان کو بہت فائدے ہو سکتے ہیں. اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو ابھی وہ آئے نہیں ہیں، اسی وقت ان کو کافی تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے کہ اگر یہ اس طرح ہو گیا تو کیا بنے گا. اب ان کے جو آنے والے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سلیون، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ اس طرح کا نہ کریں، ہمیں آنے دیں، ہمارے ساتھ آپ مذاکرات کیجیے گا اور پھر ہم دیکھیں گے. اب اس کی تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ کچھ دن پہلے یعنی اسی ویک میں منڈے کو جو بائیڈن صاحب نے ایک تقریر کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کولیشنز بنانی چاہیے چائنا کے اگینسٹ، اور ایو کو انہوں نے ایڈریس کیا بیسیکلی کہ ہمیں اس وقت جو معاملات ہیں ان کو اس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے کہ ہم ان کو بہت زیادہ پریشر میں لے کے آئیں اور ایک کولیشنز بنائیں چائنا کے خلاف. تو ایک ٹون جو ہے وہ سیٹ نظر ہوتی بھی آ رہی ہے کہ کس طریقے سے بائیڈن بھی آگے لے کے چلیں گے آگے پوری پالیسیز کو. اب وہ جو کولیشنز ہیں، اب ظاہر ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ جی کولیشنز بنائیں گے تو ایو کے ساتھ کولیشن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنفرنٹ کریں گے چائنا کو، اور ظاہر ہے وہاں پہ ٹریڈ اور ٹیکنالوجی کے اور دوسرے ہیومن رائٹس کے جو ایشوز ہیں وہ آپ اس میں انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کریں گے تو اس میں چائنا ری ایکٹ کرے گا. اب چائنا جو ہے وہ تو ابھی جو کچھ بھی اس کا ریئیکشن آئے گا، لیکن تمام ای یو کے جو 27 ممبرس ہیں انہوں نے بیک کیا ہے چائنا کی انویسٹمنٹ ڈیل کو. وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور ہم اس کو ویلکم کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا. اب یورپین بزنسز جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ایک انپریسیڈنٹڈ ایکسیس ملے گی، خاص طور پہ ٹیلی کمیونیکیشن میں، فائنینس میں، الیکٹرک اور خاص طور پہ جو ہائیبرڈ کارز آ رہی ہیں اس میں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اب جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ماڈرنائز کریں یو ایس ڈیفنسز کو تاکہ ہم اپنے جو چائنا کا تھریٹ ہے اس کو فیس کر سکیں. اب انٹرنلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ڈیفنسز کو آپ خاص طور پہ جو سائبر سپیس ہے اس میں آپ ان کو اسٹرینگتھن کریں. اور آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں میں ایک سولر ونڈز کمپنی تھی، اس کو ہیک کر لیا گیا تھا تو اس میں نام لیا جا رہا تھا کہ جی یہ چائنیز نے شاید کیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ روس نے کیا ہے. اب سائبر سپیس کی جو جنگ ہے وہ شروع ہوگی اور اس میں کافی مسائل جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. بائیڈن جو ہے وہ سٹریس کر رہے ہیں کہ جی ماڈرنائز کریں آپ یو ایس کی ڈیفنس کیپبلٹیز کو سائبر سپیس کے ایریا میں، اور ان کو کنفرنٹ کریں چائنیز کو جس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو ٹرانزیشن کی ٹیم ہے اس میں وہ ان کو کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بہت ہی ڈفرینٹ قسم کے اسٹریٹجک چیلنجز کا سامنا ہے جو کہ ٹرمپ نے اس کے اوپر توجہ نہیں تھی. ہمیں اب اس کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا تاکہ ہم ڈیٹر کر سکیں اس ایگریشن کو جو کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے. اب ہوگا کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انوویٹ کریں، ری امیجن کریں پوری اسٹریٹجی. کیا یہ ہو سکے گا؟ اور اگر ہوگا تو کیا چائنیز چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. بائیڈن جو ہیں وہ جو مرضی کہتے ہیں، لیکن آخر چائنا بھی سائبر کے اس میں ایریا میں بہت آگے نکل چکا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کے اوپر اٹیک کریں گے یا آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو اس کو وہ کاؤنٹر اوفینسو بھی آئے گا اس کی طرف سے. تو نومبر کا جو پریزیڈنشیل الیکشن ہوئے تھے اس میں آپ کو یاد ہے کہ جو ان کی آپ کو پتہ ہے امریکہ نے ایک پوری سائبر کمانڈ بنائی ہوئی ہے، اس کے ایک چیف ہے جنرل نیکاسون. انہوں نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ چائنا جو ہے ہمارا یہ بہت بڑا ایڈورسری بنتا جا رہا ہے اس میں سائبر سپیس کے حوالے سے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے آپ کو پتا ہے 2018 میں انہوں نے ایک ایجنسی جو تھی ان کی اس کو بڑی پاورز دے دی تھی کہ آپ وہ سائبر اٹیکس کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد سی آئی اے نے وہ پاورز یوز کرتے ہوئے ایران کے اوپر اور چائنا کے اوپر ایک پوری اسٹریٹجی جو ہے وہ بنا لی ہوئی ہے ایز این ایڈورسریز. اچھا، اب دیکھیے کہ جو سینٹ ہے وہ دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ آنے والے ہیں ان میں جو بائیڈن کے نومینیز ہیں ان کو بہت ٹف ٹائم دیا جائے گا، اسپیشلی آن چائنا. یہ میں اس لیے اس کو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو نومینیشنز یہ دے رہے ہیں اس میں جو لوگوں کے نام یہ لے رہے ہیں، جو بائیڈن کے جو نومینیز ہیں ان کو سینٹ میں جو ریپبلکنز ہیں وہ بہت زیادہ ٹف ٹائم دیں گے. اسپیشلی
ان میں جو آپ کو پتہ ہے مارکو روبیو جو سینیٹر ہیں ایکچولی، اور یہ الیکشن بھی لڑے تھے صدارت کی نامینیشن کے لیے، تو وہ بہت اینٹی چائنا ہاک ان کو کہا جاتا ہے. وہ بہت زیادہ پر تول رہے ہیں آلریڈی کہ ہم جیسے یہ ان کی کوئی آئے گی کنفرمیشن کے لیے نامینیز، تو ان نامینیشنز کو ہم بلاک کریں گے اور ہم روکیں گے ان کو، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے نامینیٹ کیا ہے مختلف لوگوں کو، اسپیشلی اب دیکھیے کہ جو ڈیفنس کے جو سیکریٹری ہیں یا وزیر دفاع آپ کہہ لیں، جنرل لائیڈ آسٹن جو انہوں نے ان کو نامینیٹ کیا تھا، ان کے اوپر بھی کافی کنسرن ہے لوگوں کو، کیونکہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کی بجائے جو پہلے انہوں نے نامینیٹ کیا تھا مشیل فلونوائے کو، ان کو بنایا جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جو مشیل فلونوائے ہیں ان کو الٹرا چائنا ہاک کہا جاتا ہے، اور انہوں نے ایک فورن افیئرز میں ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو چائنیز ویسلز ہیں ساؤتھ چائنا سی میں، ان کو 72 گھنٹے کے اندر اندر سنک کر دینا چاہیے، ڈبو دینا چاہیے، مار دینا چاہیے. وہ اتنی خلاف ہیں چائنا کے. تو یہ لوگ، یہ خاص طور پہ جو ریپبلکنز ہیں، وہ چاہتے تھے کہ ان کو لایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں، کیونکہ باقی لوگ جو ہیں وہ اتنے سخت مزاج نہیں ہیں اس حوالے سے. تو یہ جو چیز ہے یہ اب آگے جا کے کافی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کرے گی ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی جو آپس میں لڑائی ہے اس کے حوالے سے. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں اگر بائیڈن ان کو نہ سنبھالا، اور چائنا کا انفلوئنس اور چائنا کا پریشر بائیڈن کے اوپر اتنا زیادہ فیل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اگر ابھی آئے نہیں ہیں تو یہ حالت ہو گئی ہے، تو بعد میں جب آئیں گے تو کیا ہوگا وہ ہم انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ورسن ہوں گی آئندہ آنے والے چند دنوں میں. جیسے وہ آئیں گے ٹیک اوور کریں گے تو چائنا کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں. ہم آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، اور بیل بٹن جو ہے اس کو، جو آئیکن ہے اس کو دبا دیجیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.